السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر سے ہوں گے۔ تو ایک اور ویڈیو آپ خیر حاضر ہیں۔ کچھ بھائیوں نے مجھ سے پوچھا تھا حروب کے حوالے سے کہ اگر کفیل یا کمپنی حروب لگاتی ہے تو کیا وہ ابھی لگ سکتی ہے کہ نہیں۔ ابھی فی الحال قانون جو نیو آیا ہوا ہے تو اس میں حروب جو ہے وہ آپ کو ابھی نہیں لگ سکتا۔ اگر کفیل یا کمپنی جو ہے وہ جو ہے نہیں لگ سکتی، کیونکہ وہ اس طرح ہے، اگر حروب لگاتے ہیں تو وہ ابھی آپ کو 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی 2 مہینے میں آپ کو یا ٹرانسفر لینا ہوگا یا اس طرح جو ہے نا آپ کو ایگزٹ لینا ہوگا۔ تو آپ کے پاس یہ 2 آپشنس ہوں گے، اسی 2 آپشن میں آپ ایک سیلیکٹ کریں گے۔ اگر 60 ڈیز میں آپ نے نہ کفالہ کیا اور نہ آپ نے ایگزٹ لگایا تو پھر آپ کو خروج آپ کا لگے گا۔ تو اس لیے جو بھائی بھی اگر کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ، تو اگر کفیل نے آپ کے خروج لگایا ہوا ہے تو آپ پہ اس ٹائم لگے گا، کیونکہ آلموسٹ آپ کو 60 ڈیز کا ٹائم ملے گا حکومت کی طرف سے۔ تو آپ کو میسیج میں ملے گا، آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ کفالہ کرنا چاہتے ہیں تو کفالہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کفالہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس پھر آپشن ہوگا ایگزٹ کا۔ دین یو ہیو ٹو گو آن این ایگزٹ۔ تو آپ کے پاس پھر یہ آپشن ہوگا۔ اگر ان کیس آپ ایگزٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو آپ اس ٹائم تک نہیں آ سکتے جب تک آپ کا اقامہ ویلڈ ہوگا۔ تب آئیں گے تب آپ کا اقامہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسرے ویزے پہ آئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، جن لوگوں کے ان بھائیوں کے یہ مسئلے ہے یا ایشو ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی کفیل آپ کا حروب لگاتا ہے تو حروب آپ کا اس وقت تک نہیں لگتا جب تک آپ کے 60 ڈیز کمپلیٹ نہ ہو۔ تو آلموسٹ یہ 2 مہینے 2 منتھ بنتے ہیں۔ تو آپ کو اس مہینے میں، ان 2 مہینوں میں آپ نے یا کفالہ کرنا ہوگا یا کسی اور کے ساتھ مطلب نقل کفالہ کرنا ہوگا، اور یا آپ نے ایگزٹ لگانا ہوگا۔ تو یہ 2 آپشنس آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ 2 مہینے آپ کو ٹائم دیا ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ اس 2 مہینے میں آپ یہ کر لیں۔ اب ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح ہو کہ اگر میں باہر گیا ہوں اور بلیک لسٹ میں ہو گیا ہوں تو کیا مجھے جو ہے نا کفیل بلیک لسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کفیل آپ کو بلیک لسٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو سالڈ ریزن دینا ہوگا، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ کے خلاف کوئی آن لائن جو ہے وہ کچھ ڈالے گا آپ کی بہاف میں، اس کو جو ہے نا ایک ویلڈ ریزن اس کو دینا ہوگا۔ اگر وہ ریزن اس کا ویلڈ نہیں ہوا یا سالڈ نہیں ہوا تو پھر آپ بلیک لسٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہ چاہے اور سالڈ ریزن ہو تو آپ کو وہ بلیک لسٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ کفیل جو ہے وہ کچھ معاملات اس طرح ہوتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ یا ان کا آپ کے ساتھ، کہ اس پہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ بگڑاؤ آ جاتا ہے، تو پھر کفیل جو ہے وہ آپ پہ کیس کرتا ہے یا آپ کو بلیک لسٹ کر لیتا ہے۔ تو بلیک لسٹ جو ہے وہ ایک صورت میں ممکن ہے جب وہ آپ کو وہ آگے جو ہے وہ ویلڈ ریزن یا سالڈ ریزن دے دے، یا اس بندے نے کام صحیح نہیں کیا، یا اس بندے نے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، یا اس طرح اور کچھ بھی۔ تو چھٹی بھی اگر آپ وہاں پہ ہے تو آپ تو وہاں پہ ہوں گے اور یہاں پہ کفیل وہ اپنا کام کر دے گا، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ بس سالڈ ریزن اس کو پیش کرنا ہوگا، ادروائز اس طرح بہت کم ٹائمنگ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ممکن ہے اس طرح۔ اور بھائی اس طرح بھی ہے کہ اگر کوئی بھائی وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں فائنل وزٹ پہ اور میں دوبارہ وزٹ پہ آنا چاہتا ہوں، تو بھائی اس طرح ہے کہ اگر آپ ان کیس واپس آنا چاہتے ہیں نئی ویزا پہ تو آپ کو پھر دیکھنا ہوگا جو آپ کا اقامہ ہے کیا وہ ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو دین یو کین گو، آپ آ سکتے ہیں پھر نیو ویزے پہ۔ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں پھر اسی نیو ویزے پہ آ سکتے ہیں آپ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔